آج ہم یووال نوآ ہراری کی کتاب 21ویں صدی کے لیے 21 اسباق کے تعارفی حصے کو دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ سیپینز میں ماضی تھا، ہومو ڈیوس میں مستقبل، لیکن اس کتاب میں وہ اب کی بات کرتے ہیں، یعنی ہمارا موجودہ دور۔ ہاں، جو آج کل کے مسائل ہیں، اور مصنف ہراری ان کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی تو کافی مضبوط ہے۔ بالکل، آکسفورڈ سے ہسٹری میں پی ایچ ڈی ہیں، یروشلم کی عبرانی یونیورسٹی میں ورلڈ ہسٹری پڑھاتے ہیں، اور ظاہر ہے پچھلی کتابیں تو دنیا بھر میں میرا خیال ہے کوئی 12 ملین سے زیادہ بکی ہیں۔ زبردست۔ تو اس کتاب کا مقصد کیا بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا مقصد ہے آج کے جو سب سے اہم مسائل ہیں ان کا جائزہ لینا، ان پر بات کرنا۔ اور سب سے بڑا چیلنج وہ شاید یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے اور انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے ہر طرف، جی ہاں، اس میں اپنی توجہ قائم رکھنا، کلیئر تھنکنگ رکھنا، یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ صحیح۔ وہ تو سوال بھی ہی پوچھتے ہیں نا کہ کیا ہم اب بھی اس دنیا کو سمجھنے کے قابل ہیں جو ہم نے خود بنائی ہے؟ بالکل، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد کلیرٹی یعنی وضاحت دینا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ زیادہ تر لوگ تو اپنی روزمرہ کی پریشانیوں میں مصروف ہیں۔ ہاں، کام، بچے، گھر بار۔ جی، تو ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ سوچیں کہ انسانیت کدھر جا رہی ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی تاریخ رعایت نہیں دیتی، مطلب اگر ہم نے حصہ نہیں لیا فیصلوں میں تو نتائج تو بھگتنا پڑیں گے، ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی۔ تو یہ ایک طرح سے ویک اپ کال ہے۔ تو اس کتاب کا ایجنڈا پھر کافی وسیع ہے، مطلب گلوبل ہے۔ جی ہاں، گلوبل ایجنڈا ہے۔ یہ ان بڑی قوتوں کو دیکھتی ہے جو پوری دنیا پر اثر انداز ہو رہی ہیں، جیسے نیوکلیئر جنگ کا خطرہ، ماحولیاتی تبدیلی، ٹیکنالوجی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ فیک نیوز کا مسئلہ بھی تو ہے۔ بالکل، فیک نیوز، دہشت گردی، اور یہ سوال کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا کیا چاہیے اس نئی دنیا کے لیے۔ اچھا، یہ کتاب پچھلی کتابوں کی طرح کوئی کہانی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ کوئی تاریخی داستان نہیں ہے، یہ اسباق کا مجموعہ ہے۔ الگ الگ موضوعات پر مضامین ہیں جو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس میں ٹیکنالوجی ہے، سیاست، مذہب، آرٹ، سب پر بات ہے، اور وہ کرتے یہ ہیں کہ بڑے عالمی مسائل کو ذاتی سطح سے جوڑتے ہیں۔ اچھا، جیسے دہشت گردی کی مثال آپ نے دی تھی۔ جی، کہ دہشت گردی صرف ایک عالمی سیاسی مسئلہ نہیں، یہ ایک اندرونی نفسیاتی چیز بھی ہے کہ خوف کیسے کام کرتا ہے۔ اور وہ لبرلزم کے برہان کی بھی بات کرتے ہیں، یہ کافی اہم نقطہ لگتا ہے۔ بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لبرلزم جو پچھلی صدی کا سب سے کامیاب ماڈل رہا ہے، جمہوریت، انسانی حقوق والا، جی وہی، وہ آج اپنے سب سے بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ یہ بگ ڈیٹا، الگورتھمز اور ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپس والی بات۔ ہاں، وہ خطرہ کہ ہماری معلومات استعمال کر کے ہم پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بھی آگے وہ کہتے ہیں کہ شاید مستقبل میں بڑا خطرہ استحصال نہ ہو بلکہ لوگوں کا غیر متعلق ریلیونٹ ہو جانا ہو۔ مطلب اے آئی اور مشینیں اتنی قابل ہو جائیں کہ انسانوں کی ضرورت ہی نہ رہے۔ کچھ ایسا ہی۔ یہ واقعی پریشان کن سوچ ہے۔ لیکن وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے، کہ وہ لبرلزم پر تنقید اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ بہت احتیاط سے یہ بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر بات کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اب تک کا سب سے کامیاب سسٹم رہا ہے۔ تو اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ جی، اسے اپ ڈیٹ کرنے کی یا شاید نئے سرے سے سوچنے کی ضرورت ہے ان نئے چیلنجز کے لیے۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی باتوں کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ آمرانہ حکومتیں کر سکتی ہیں۔ جی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس ڈر سے چپ ہو جانا یا خود سینسرشپ کرنا وہ ٹھیک نہیں۔ آزادانہ بحث ہونی چاہیے، آزادی اظہار بہت اہم ہے۔ یہ تو بہت متوازن بات ہے۔ اور آخر میں تعارف میں وہ ایک اور بہت گہری بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے آئی اور بائیو ٹیکنالوجی یہ مل کر ہمیں زندگی کو ری ڈیزائن کرنے کی طاقت دے رہی ہیں، جو پہلے صرف خداؤں کا کام سمجھا جاتا تھا۔ بالکل۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس طاقت کو استعمال کیسے کیا جائے گا؟ کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ کسی نہ کسی نظریے پر مبنی ہوگا۔ لازماً زندگی کے معنی کیا ہیں اس پر مبنی ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خود یہ فیصلے نہیں کریں گے شعوری طور پر، تو مارکیٹ فورسز کر دیں گی۔ جی، یا حکومتیں۔ تو اس لیے آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود سوچیں
کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پارٹ 1 دا ٹیکنالوجیکل چیلنج کے کچھ اہم سبق پر گہری بات چیت کر رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلے ٹاپک سے، ڈس ایلیوژنمنٹ۔ یہ وہ احساس ہے کہ شاید تاریخ کا اختتام جس کا کہا جا رہا تھا وہ ابھی نہیں ہو رہا۔ ہاں بالکل، مطلب 20ویں صدی میں 3 بڑی کہانیاں تھیں نا، فیسزم، کمیونزم، لبرلزم۔ پہلی 2 تو چلی گئیں، تو لگا بس اب لبرل کہانی ہے، آزادی، جمہوریت، فری مارکیٹس۔ ایگزیکٹلی، اور سب نے مان لیا تھا کہ بس یہی فیوچر ہے۔ بل کلنٹن نے تو چائنا کو کہا بھی تھا کہ آپ تاریخ کے غلط سائڈ پر ہیں۔ جی، لیکن پھر وہ 2008 کا فائنینشیل کرائسس آیا اور اس کے بعد سے لوگوں کا اس لبرل کہانی سے بھی دل اٹھنے لگا ہے۔ ایک قسم کی نا امیدی پھیل رہی ہے۔ ہاں، وہ بریگزٹ، ٹرمپ کا الیکشن، یہ سب اسی طرف اشارے ہیں نا۔ بالکل، دیواریں واپس کھڑی ہو رہی ہیں، امیگریشن کی مخالفت، مطلب اب کوئی ایک ایسی کہانی نہیں جو سب مان رہے ہوں۔ اس سے خاص کر جو لبرل ایلیٹ ہے اس میں کافی ڈس اورینٹیشن اور ایک ڈر سا ہے جسے پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور اس بے چینی کو ٹیکنالوجی کی جو تیز رفتار ترقی ہے، خاص کر آئی ٹی اور بائیو ٹیکنالوجی، وہ اور بڑھا رہی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ جی بالکل صحیح۔ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ تو انڈسٹریل ایج کے لیے بنا تھا، وہ اس نئی ڈیجیٹل بائیو ریولوشن کے لیے شاید تیار ہی نہیں ہے۔ ہاں، جیسے انٹرنیٹ انقلاب کو دیکھ لیں، یہ انجینئرز لے آئے، عام لوگوں سے یا سیاسی جماعتوں سے تو پوچھا نہیں گیا تھا اس کے بارے میں۔ صحیح کہا۔ اور اب یہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں، اے آئی ہے، بلاک چین ہے، جینیٹک انجینئرنگ، ان سب سے عام انسان کو نا وہ irrelevant ہونے کا احساس ہو رہا ہے، غیر متعلقہ کا۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، پہلے کے پروپیگنڈا پوسٹرز میں مزدور ہوتا تھا، کسان ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے ہاں یہ میں ہوں۔ اب لگتا ہے فیوچر ان کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ شاید اسی لیے یہ جو پاپولسٹ موومنٹس ہیں یہ ایکسپلائٹیشن سے زیادہ اس irrelevance کے خوف سے چل رہی ہیں۔ یہ غیر متعلقہ ہونے کا ڈر۔ تو پھر اس سے سیدھا اگلا سوال بنتا ہے ورک کا، مطلب کام کا مستقبل کیا ہے؟ کیا جب ہم بڑے ہوں گے ہمارے پاس نوکریاں ہوں گی بھی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ایک طرف ڈر ہے کہ مشینیں سب کو بے روزگار کر دیں گی، دوسری طرف امید ہے کہ نئی جابز بھی آئیں گی۔ پہلے بھی آٹومیشن آئی تھیں، جابز ختم نہیں ہوئی۔ تو اس بار الگ کیا ہے؟ پہلے بھی تو مشینیں آئی تھیں۔ الگ یہ ہے کہ اے آئی اب صرف فزیکل کام نہیں کر رہی، وہ کوگنیٹو سکلز میں، مطلب سوچنا، سمجھنا، سیکھنا، اینالائز کرنے میں، یہاں تک کہ انسانی جذبات کو سمجھنے میں انسانوں سے آگے نکل رہی ہے۔ جذبات کو سمجھنے میں بھی؟ جی، سائنس اب سمجھ رہی ہے کہ ہمارے فیلنگز یا انٹیوشن اصل میں بائیو کیمیکل الگریتھمز ہیں، پیٹرن ریکگنیشن ہے، اور اے آئی یہ پیٹرنز ہم سے بہتر پہچان سکتی ہے۔ پھر اے آئی کے پاس کنیکٹیوٹی اور اپڈیٹیبلٹی جیسی چیزیں ہیں جو انسانوں میں نہیں۔ مطلب جیسے ایک سیلف ڈرائیونگ کار کچھ سیکھتی ہے تو وہ فوراً باقی سب کارز کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، لاکھوں انسانی ڈرائیورز کو ایسے اپڈیٹ کرنا تو ناممکن ہے۔ اے آئی ڈاکٹرز بھی اسی طرح فوراً اپڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے فائدے تو ہیں، جیسے اے آئی ڈاکٹر سستی اور بہتر ہیلتھ کیئر دے سکتے ہیں، یا سیلف ڈرائیونگ کار سے ایکسیڈنٹ کم ہو سکتے ہیں، شاید لاکھوں جانیں بچ جائیں۔ تو مقصد جابز بچانا ہونا چاہیے یا انسانوں کو؟ یہ اہم نکتہ ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کیا کوئی جابز بچ بھی پائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کیئر انڈسٹری یا کریٹیوٹی، یا اے آئی جو میوزک بنا سکتی ہے، جو انسانی جذبات کو ہم سے بہتر ٹارگٹ کرے، تو کیا واقعی کچھ محفوظ ہے؟ دیکھیں، نئی جابز تو آئیں گی، ضرور آئیں گی، جیسے اے آئی کی مینٹیننس وغیرہ، لیکن ان کے لیے سکلز چاہیے ہوں گی، وہ بھی بہت ہائی لیول کی۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ پہلے فیکٹری ورکر کھیت میں کام کر سکتا تھا، سکلز ملتی جلتی تھیں۔ اب ایک کیشیئر شاید فورن ڈرون آپریٹر یا ڈیٹا سائنٹسٹ نہ بن سکے 2050 میں۔ اس سے خطرہ ہے کہ ایک نئی یوز لیس کلاس نہ بن جائے، مطلب وہ لوگ جن کی اکنامک ویلیو ہی نہ ہو۔ تو لوگوں کو بار بار خود کو بدلنا پڑے گا، نئی چیزیں سیکھنی پڑیں گی۔ اس کے لیے تو بہت ذہنی مضبوطی چاہیے ہوگی۔ جی بالکل، ذہنی لچک، فلیکسیبلٹی اور مضبوطی۔ اچھا، یہ تو ہوئی کام کی بات، لیکن اس ٹیکنالوجی کا ہماری آزادی یعنی لبرٹی پر کیا اثر ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، بگ ڈیٹا از واچنگ یو۔ لبرلزم تو کہتا ہے کہ انسان کی مرضی سب سے اہم ہے، فری ول۔
ووٹر بہتر جانتا ہے، کسٹمر ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن سائنس اب اس فری ول پر ہی سوال اٹھا رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے احساسات، ہماری فیلنگز، یہ کوئی آزاد چیز نہیں، یہ بیسیکلی بائیو کیمیکل الگوریدمز ہیں جو سروائیول اور ریپروڈکشن کے لیے کیلکولیشنز کر رہے ہیں۔ مطلب ہمیں صرف لگتا ہے کہ ہم آزاد فیصلے کر رہے ہیں؟ کچھ ایسا ہی۔ پہلے اس ایلیوژن پر ڈیپینڈ کرنا ٹھیک تھا کیونکہ کوئی باہر سے اسے ہیک نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب بائیوٹیک اور انفوٹیک مل کر ایسے بگ ڈیٹا الگوریدمز بنا رہے ہیں جو شاید ہمارے احساسات کو ہم سے بھی بہتر سمجھ لیں۔ تو اس کا مطلب اتھارٹی انسانوں سے الگوریدمز کو جا سکتی ہے؟ ہاں، اس کا امکان تو ہے۔ میڈیکل فیلڈ میں دیکھیں، الگوریدم شاید بیماری کو ڈاکٹر سے پہلے پکڑ لے۔ اور زندگی کے باقی حصوں میں بھی، جیسے گوگل سرچ ہمیں بتاتا ہے سچ کیا ہے، جی پی ایس پر ڈیپینڈ کرتے کرتے ہم راستے بھول گئے ہیں۔ کیا کل کو اے آئی ہمارے لیے کریئر یا شادی کا فیصلہ بھی کرے گی؟ یہ سب ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی فیصلوں کے ڈرامے کے بجائے ڈیٹا کے ایک مسلسل بہاؤ جیسی محسوس ہو۔ اور اخلاقی فیصلے، موریلٹی، کیا الگوریدم یہ کر سکتے ہیں؟ شاید انسانوں سے بہتر، کیونکہ وہ جذباتی نہیں ہوتے۔ وہ ٹرالی پرابلم والی مثال۔ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ الگوریدم شاید پروگرام کیے گئے اصولوں پر زیادہ سختی سے چلیں۔ انسان تو کرائسس میں جذباتی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اصل خطرہ اے آئی کے خود باغی ہونے کا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اصل خطرہ ہے انسان کی اپنی نیچرل بے وقوفی اور ظلم۔ روبوٹس تو حکم مانیں گے، اگر حکم دینے والا ظالم ہے تو اے آئی اس ظلم کو ایفیشنسی کے ساتھ بنا کسی ہچکچاہٹ کے 1000 گنا بڑھا سکتی ہے۔ ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپس کا امکان۔ مطلب ایسی حکومتیں جو ہر شہری کی سوچ کو مانیٹر کر سکیں، ہر احساس کو۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ ایسے نظام تو شاید ڈیموکریٹک نظاموں سے زیادہ ایفیشنٹ بھی ہو جائیں۔ جی، یہ ایک ریئل خطرہ ہے۔ تو قریبی مستقبل میں اے آئی کے کانشیس ہونے کا ڈر نہیں، لیکن یہ ڈر ہے کہ سپر انٹیلیجنٹ اے آئی انسانوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا سیکھ لے گی، ہمیں مینیپولیٹ کرے گی۔ بالکل، ہمارے ایموشنل بٹنز کو سمجھ کر۔ اور آزادی کے ساتھ ساتھ یہ الگوریدمز ایکوالٹی یعنی مساوات کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیسے؟ ایکوالٹی کے لیے کیسے خطرہ ہیں؟ ممکن ہے کہ یہ ٹیکنالوجی تاریخ کے سب سے زیادہ غیر مساوی ان ایکول معاشرے پیدا کر دے، جہاں ساری دولت اور طاقت چند لوگوں کے پاس ہو اور باقی لوگوں کو ایکسپلائٹیشن کا بھی خطرہ نہ ہو، بلکہ وہ سمپلی irrelevant ہو جائیں، ان کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اچھا، تو آج ہم 21ویں صدی کے لیے 21 اسباق کتاب کے دوسرے حصے یعنی سیاسی چیلنجز اس پر بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ہم ابواب 5 سے 9 کو دیکھ رہے ہیں: کمیونٹی، تہذیب، قوم پرستی، مذہب اور امیگریشن۔ تو شروع کرتے ہیں باب 5 سے، کمیونٹی۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے انسانوں کے جسم ہوتے ہیں۔ دیکھیں، مارک زکربرگ کا وہ خواب تھا نا، فیس بک کے ذریعے ایک گلوبل کمیونٹی بنانے کا، لیکن پھر وہ کیمبرج انالیٹیکا اسکینڈل ہوا۔ جی ہاں، جس میں وہ صارفین کا ڈیٹا استعمال ہوا سیاسی مقاصد کے لیے۔ اس نے کافی سوال اٹھا دیے۔ بالکل، اور یہی وہ بات آتی ہے کہ انسانوں کے جسم ہوتے ہیں۔ مطلب آن لائن اور آف لائن کمیونٹی میں بہت فرق ہے۔ آپ فیس بک پر کسی بیمار دوست کو سوپ تو نہیں بھیج سکتے نا۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری جسمانی حقیقت سے دور لے جا رہی ہے۔ ہم تجربات شیئر کرنے پر اتنا زور دیتے ہیں کہ اپنے اندرونی احساسات سے لا تعلق سے ہو جاتے ہیں۔ اور فیس بک کا بزنس ماڈل؟ جی، وہ تو ہماری توجہ بیچ کے چلتا ہے۔ تو کیا یہ واقعی وقت کے بہتر استعمال یعنی ٹائم ویل اسپینڈ کے ساتھ چل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے مشکل ہے۔ اصل کمیونٹی تو فزیکل پریزنس اور حقیقی تعلق مانگتی ہے۔ یعنی آن لائن جڑنا اصل انسانی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو کافی اہم نقطہ ہے۔ اچھا، کمیونٹی سے آگے بڑھتے ہیں۔ باب 6 ہے تہذیب پر۔ کیا واقعی دنیا میں صرف ایک ہی تہذیب ہے؟ وہ تہذیبوں کے تصادم والا نظریہ تو بہت سنا ہے، خاص طور پر مغرب بمقابلہ اسلام والا۔ جی، وہ نظریہ بہت عام رہا ہے، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ یہ گمراہ کن ہے۔ دیکھیں، انسانی گروہ جانوروں کی طرح نہیں ہوتے۔ ہم عقائد کی بنیاد پر جوڑتے ہیں، بدلتے ہیں، جینز کی بنیاد پر نہیں۔ انسان ضم ہو سکتے ہیں، جانور نہیں ہوتے۔
اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے جرمنی نے پچھلی صدی میں 6 مختلف سیاسی نظام بدلے، یا یہودی روایات میں وقت کے ساتھ کتنی تبدیلیاں آئیں۔ حتیٰ کہ داعش کی جو اسلام کی تشریح ہے وہ بھی تاریخی طور پر کافی نئی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو عالمی سطح پر ایک ہم آہنگی ہے۔ کس طرح کی ہم آہنگی؟ یہ ہے کہ آج کے جو بڑے تنازعات ہیں وہ اسی ایک عالمی تہذیب کے اندرونی جھگڑے ہیں، مختلف تہذیبوں کے درمیان تصادم نہیں۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے سوچنے کا کہ ہم سب ایک ہی تہذیب کا حصہ ہیں۔ لیکن پھر قوم پرستی کا کیا رول ہے؟ یہ باب 7 کا موضوع ہے۔ کیا عالمی مسائل کا جواب عالمی ہی ہونا چاہیے؟ کتاب کہتی ہے کہ قوم پرستی کوئی فطری چیز نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ ایک سماجی تعمیر ہے۔ جیسے وہ قدیم مصر میں نیل پر قابو پانے کے لیے قبائل کو ملنا پڑا تھا۔ ہلکی پھلکی حب الوطنی ٹھیک ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن انتہا پسندی خطرناک ہے، جنگ تک لے جاتی ہے۔ اور 1945 میں جب ایٹمی ہتھیار آئے، اس نے تو سارا توازن ہی بدل دیا۔ عالمی تعاون بہت ضروری ہو گیا۔ اور آج کل جو قوم پرستی کی لہر ہے، ٹرمپ، بریگزٹ وغیرہ، مصنف کے خیال میں یہ ایک طرح سے ان بڑے عالمی مسائل سے فرار کی کوشش ہے جن کا قوم پرستی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ 3 بڑے چیلنجز ہیں جن کا حل قوم پرستی نہیں دے سکتی۔ کون سے 3؟ پہلا، ایٹمی جنگ کا خطرہ، اس کے لیے عالمی کنٹرول لازمی ہے۔ دوسرا، ماحولیاتی تباہی، یہ تو گلوبل مسئلہ ہے، گلوبل حل مانگتا ہے۔ کرباتی ڈوب رہا ہے تو اس میں صرف اس کا قصور تو نہیں۔ صحیح۔ اور تیسرا، ٹیکنالوجی کا چیلنج، صحیح۔ خاص طور پر AI اور بائیو انجینئرنگ۔ ان پر عالمی اخلاقی گائیڈ لائنز بنانی ہوں گی، ورنہ ہر ملک اپنا ڈاکٹر فرینکنسٹائن بنانے میں لگ جائے گا۔ تو ہمیں اپنی قومی وفاداری کے ساتھ ساتھ ایک عالمی شناخت بھی اپنانی ہوگی، وہ اسپیس شپ ارتھ والا تصور کہ ہم سب ایک ہی سیارے کے مسافر ہیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا لوگ اپنی قومی شناخت کے ساتھ ایک عالمی شہری والی سوچ اپنائیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ چلیں اب باب 8 پر آتے ہیں، مذہب۔ سوال ہے کہ کیا خدا اب قوم کی خدمت کرتا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ مذہب اب تکنیکی اور پالیسی مسائل جیسے معیشت وغیرہ ان میں غیر متعلقہ ہو گیا ہے۔ جی، تکنیکی مسائل حل کرنا تو سائنس کا کام بن گیا ہے۔ مذہب کی اصل طاقت یا مہارت کہیں، وہ عملی حل دینے میں نہیں رہی، بلکہ معنی اور شناخت بنانے میں ہے۔ یہ ہم اور وہ کی تفریق پیدا کرتا ہے۔ رسومات، روایات، یہ لوگوں کو جوڑتی بھی ہیں اور تقسیم بھی کرتی ہیں۔ تو مذہب کا رول اب شناخت کی سیاست میں زیادہ ہے؟ بالکل۔ جیسے جاپان میں دوسری جنگ عظیم سے پہلے وہ اسٹیٹ شنٹو تھا جس نے قومی وفاداری کو ایک مذہبی رنگ دے دیا، یا شمالی کوریا کی جوچے آئیڈیالوجی کو دیکھ لیں تو اکثر مذہب قوم پرستی کا خادم بن جاتا ہے اور عالمی مسائل کے حل میں مددگار ہونے کے بجائے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب آخری موضوع آج کا، باب 9، امیگریشن۔ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا کچھ ثقافتیں دوسروں سے بہتر ہو سکتی ہیں؟ امیگریشن کو ایک معاہدے کی طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ میزبان ملک قبول کرے مہاجرین، بنیادی اقدار اپنائیں اور وقت کے ساتھ وہ ہم کا حصہ بن جائیں۔ لیکن اس پر بحثیں ہیں۔ جی ہاں، 4 بڑی بحثیں ہیں۔ قبولیت فرض ہے یا احسان؟ مہاجرین کو کتنا بدلنا چاہیے؟ انہیں کب برابر سمجھا جائے گا؟ اور کیا یہ معاہدہ کام کر رہا ہے؟ یہاں ثقافت پرستی یعنی کلچرزم کا فرق سمجھنا ضروری ہے، نسل پرستی یعنی ریسزم سے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ نسل پرستی حیاتی بنیادوں پر ہوتی ہے، ثقافت پرستی ثقافتی فرق کی بنیاد پر۔ مصنف ایک فرضی مثال دیتا ہے کالڈیا اور وارم لینڈ کی۔ ایک جگہ لوگ جذبات دباتے ہیں، دوسری جگہ کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ ایک ساتھ کام کریں تو مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ نسل پرستی نہیں، یہ ثقافتی فرق کی وجہ سے ہے، یعنی ثقافت پرستی۔ یہ تو بہت نازک بحث ہے۔ مطلب ثقافتی فرق کی بات کریں تو فوراً نسل پرستی کا الزام لگ سکتا ہے۔ بالکل، اور ثقافت پرستی کے دعووں میں بھی مسائل ہیں۔ اکثر مقامی ثقافت کو عالمی طور پر بہتر سمجھ لیا جاتا ہے، یا پھر پوری ثقافت پر بہت زیادہ جنرلائزیشن کر دی جاتی ہے، یا افراد کو ان کی ثقافت کی بنیاد پر پہلے سے جج کیا جاتا ہے۔ تو امیگریشن کی بحث آسان نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ 21ویں صدی میں ثقافتی فرق اور انضمام کے چیلنجز کتنے گہرے اور پیچیدہ ہیں۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ کمیونٹی سے لے کر امیگریشن تک یہ سارے سیاسی چیلنجز جو ہیں یہ آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں اور کافی پیچیدہ ہیں۔ یقیناً
اور یہ سب ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ مستقبل میں ہم اپنی مقامی شناختوں، قومی، مذہبی، ثقافتی اور عالمی بقا کے لیے جو عالمی تعاون درکار ہے، ان کے درمیان توازن کیسے قائم کریں گے؟ کیا یہ جو کشمکش بڑھ رہی ہے، یہ کبھی حل ہو پائے گی یا یہ 21ویں صدی کا ایک مستقل چیلنج ہی رہے گی؟ اچھا، تو آج ہم اپنے سورس مٹیریل کے تیسرے حصے مایوسی اور امید سے کچھ اہم چیپٹرز یعنی 10 سے 14 پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ان میں کافی ریلیونٹ موضوعات ہیں آج کل کے حوالے سے۔ ٹیررزم ہے، وار، ہیوملٹی، گاڈ اور سیکولرزم۔ بہت اہم مباحث ہیں۔ تو چلیں چیپٹر 10 سے شروع کرتے ہیں۔ ٹیررزم ڈونٹ پینک، یعنی گھبرائیں نہیں۔ جی اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ دہشت گردی کا اصل مقصد بڑا مادی نقصان نہیں ہوتا بلکہ خوف پھیلانا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اعداد و شمار دیکھیں تو وہ تو حیران کن ہے۔ مطلب دہشت گردی سے سالانہ اموات، ٹریفک حادثات یا یہاں تک کہ ذیابیطس سے بھی بہت کم ہے۔ جی ہاں، فگرز تو یہی بتاتے ہیں۔ پھر بھی ڈر سب سے زیادہ اسی کا ہے۔ ہاں، تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ وہ مکھی اور بیل والی مثال ہے۔ ٹیررز جو ہیں وہ مکھی کی طرح کمزور ہوتے ہیں، اچھا۔ لیکن وہ ریاست یعنی بیل کو اتنا اکساتے ہیں کہ وہ غصے اور خوف میں آ کر خود اپنا ہی بڑا نقصان کر بیٹھتی ہے۔ جیسے 9/11 کے بعد مشرق وسطی میں امریکی رد عمل۔ ایگزیکٹلی، وہ بہترین مثال ہے۔ تو اکثر اصل خطرہ خود دہشت گردی نہیں بلکہ اس پر ہمارا اپنا شدید رد عمل، ہمارا اوور ری ایکشن ہوتا ہے۔ اور اس میں میڈیا کا بھی کردار ہوتا ہوگا؟ اوہ بالکل، میڈیا اور ہماری اپنی امیجنیشن، یہ مل کر خوف کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی اصل خطرہ ہمارا اپنا رد عمل ہے۔ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اس خوف سے ہٹ کر دیکھیں تو ایک اور بڑا خطرہ جنگ کا، جس کا ذکر چیپٹر 11 میں ہے، وار نیور انڈر ایسٹیمیٹ ہیومن اسٹوپڈیٹی۔ جی، انسانی حماقت کو کم نہ سمجھیں۔ اگرچہ پچھلی کچھ دہائیاں تاریخ کی نسبتاً پرامن ترین رہی ہیں، جی، کمپیریٹیولی۔ لیکن آج کل جنگ کا خطرہ پھر سے محسوس ہوتا ہے۔ مگر سورس کہتا ہے کہ 2018 اور 1914 میں بڑا فرق ہے۔ پہلے کامیاب جنگیں معاشی اور سیاسی طاقت بڑھاتی تھیں۔ بالکل، پہلے جنگیں ہوتی تھیں وسائل کے لیے، زمین پر قبضے کے لیے، برطانیہ کی سلطنت یا امریکہ کا میکسیکو پر قبضہ۔ ہاں، لیکن آج کل بڑی طاقتوں کے لیے ویسی کامیاب جنگ کرنا بہت بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معیشت اب نالج بیسڈ ہے۔ نالج بیسڈ کیسے؟ دیکھیں، آپ سلیکن ویلی جیسی جگہ پر قبضہ تو کر سکتے ہیں، مگر وہاں کی نالج کو کیسے چھینیں گے؟ اچھا، ہاں یہ بات تو ہے، علم پر بمباری تو نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ پھر ایٹمی ہتھیار ہیں، سائبر وارفیئر ہے، ان سب نے جنگ کو بے تحاشا مہنگا اور کہہ لیں کہ کم منافع بخش بنا دیا ہے۔ لیکن روس کا کرینیا پر قبضہ، وہ تو ایک حالیہ مثال ہے۔ وہ ایک ایکسیپشن ضرور ہے، لیکن اس کے بھی لانگ ٹرم نقصانات ہیں۔ مگر بات وہی آ جاتی ہے، جنگ پھر بھی ناممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہیومن اسٹوپڈیٹی، انسانی بے وقوفی، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ کبھی کبھی لیڈرز غیر منطقی فیصلے کر لیتے ہیں۔ انسانی حماقت، کیا یہ واقعی اتنی بڑی طاقت ہے؟ شاید اس کا تعلق اگلے نقطے سے بھی بنتا ہو۔ جنگ کے خطرے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گروہ خود کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ جی، یہ چیپٹر 12 کا موضوع ہے، ہیوملٹی یعنی عاجزی۔ یو آر ناٹ دا سینٹر آف دا ورلڈ۔ ہاں، کہ آپ دنیا کا مرکز نہیں ہیں۔ سورس میں کئی مثالیں ہیں، یونانی، چینی، ہندو، مسلمان، یہودی، سبھی خود کو تاریخ کا مرکزی کردار سمجھتے رہے ہیں۔ بالکل، یہ بہت عام انسانی رجحان ہے، اور یہ صرف قوموں تک محدود نہیں۔ آپ اخلاقیات کو ہی لے لیں۔ اچھا؟ اکثر سمجھا جاتا ہے کہ اخلاقیات کسی خاص مذہب نے دی ہیں، لیکن سورس کہتا ہے کہ اس کی جڑیں تو ایوولوشن میں ہیں۔ جانوروں میں بھی؟ جی ہاں، جانوروں میں بھی سوشل اصول ہوتے ہیں، اور قدیم تہذیبیں جیسے میسوپوٹیمیا، مصر، وہاں بھی مذاہب کے آنے سے پہلے اخلاقی ضابطے موجود تھے۔ تو عاجزی کا مطلب ہوا یہ تسلیم کرنا کہ کوئی ایک قوم، مذہب یا ثقافت پوری انسانیت سے بڑھتر نہیں۔ بالکل، یہی کہ ہم سب تاریخ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ آج کی دنیا میں تو یہ بات بہت ہی اہم لگتی ہے۔ اچھا،
یہ خود کو مرکز سمجھنے والی سوچ یہ ہمارے مذہبی تصورات پر بھی اثر ڈالتی ہے. جیسے چیپٹر 13 میں گاڈ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خدا کا نام بیجا استعمال نہ کریں. جی، اس میں 2 طرح کے خدا کا ذکر ہے. ایک تو وہ کازمک مسٹری ہے، کائناتی معمہ. ہاں، جس کے بارے میں ہم شاید کچھ نہیں جان سکتے، اور دوسرا وہ ورلڈلی لا گیور، دنیاوی قانون دینے والا. جس کی پسند ناپسند، فیشن، سیاست، ان سب پر لوگ بات کرتے ہیں. بالکل. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب لوگ پہلے والے خدا یعنی کاسمک مسٹری کا نام لے کر دوسرے والے یعنی دنیاوی قانون لوگوں پر مسلط کرنے لگتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہنا کہ چونکہ ہم بگ بینگ کو پوری طرح نہیں سمجھتے اس لیے ہم جنس پرستی غلط ہے. ان 2 باتوں کا آپس میں کوئی منطقی تعلق نہیں بنتا. سورس کے مطابق اصل اخلاقیات کے لیے کسی مافوق الفطرت ہستی کی ضرورت نہیں. یہ دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے، کمپیشن سے. یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچانا بالآخر خود کو تکلیف پہنچانے جیسا ہے. بالکل، یہ ایک بنیادی انسانی سچائی ہے. بہت دلچسپ نکتہ ہے. اچھا، آخر میں چیپٹر 14 ہے سیکولرزم پر. ایگنالج یور شیڈو، اپنے سائے کو تسلیم کریں. جی. سیکولرزم صرف مذہب کی نفی نہیں بلکہ یہ کچھ مثبت اقدار کا نظام ہے نا؟ جیسے سچائی، ثبوت کی بنیاد پر. ہاں، سچائی، ہمدردی، کمپیشن، مساوات، ایکوالٹی، آزادی، فریڈم، ہمت، ذمہ داری. یہ ساری اقدار تو بہت سے مذاہب میں بھی مشترک ہیں. بالکل مشترک ہیں، لیکن سیکولرزم کا اپنا چیلنج بھی ہے. وہ یہ کہ اس کے نظریات بھی کبھی کبھی کٹر عقائد یعنی ڈوگماز بن سکتے ہیں. اچھا، جیسے اسٹالنزم ایک مثال ہے، یا مارکیٹ اکانومی پر اندھا یقین کر لینا، یا انسانی حقوق کے تصور کو بغیر سوال کیے مان لینا. ہر نظریے کا ایک شیڈو، ایک سایہ ہوتا ہے، اس کی خامیاں، اس کے منفی پہلو. تو سیکولرزم کا فائدہ کیا ہے پھر؟ اس کا فائدہ کم از کم نظریاتی طور پر یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے اور ان پر سوال اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے، یا اسے رہنا چاہیے. اپنے سائے کو تسلیم کرنا. جی، اور یہیں سے وہ آخری اہم سوال پیدا ہوتا ہے. کون سا سوال؟ کہ ہر نظریہ چاہے وہ مذہبی ہو یا سیکولر، کیا اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کو، اپنے سب سے بڑے سائے کو تسلیم کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ اور جب ہم مستقبل کے لیے بڑے فیصلے کر رہے ہوں تو ہمیں کن پر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ ان پر جو اپنی لا علمی کا، اپنی غلطیوں کے امکان کا اعتراف کرتے ہیں، یا ان پر جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی؟ تو آج ہم سورس مٹیریل کے پارٹ 4 یعنی ٹروتھ پر تھوڑی بات کر رہے ہیں، خاص کر چیپٹرز 15 سے 18. پہلا چیپٹر ہے 15 اگنورنس. اس کا مین پوائنٹ یہی ہے نا کہ ہم جتنا سوچتے ہیں اسے کئی کم جانتے ہیں. ہاں بالکل، اور شروعاتی اس احساس سے ہوتی ہے کہ دنیا گلوبل معاملات اتنے کمپلیکس ہو گئے ہیں کہ شاید کوئی ایک بندہ انہیں پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتا. صحیح. لبرل سوچ نے تو ریشنل انڈیویجول پر بہت بھروسہ کیا تھا کہ انسان سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے. لیکن اب جیسے بیہیویئرل اکنامکس ہے اور ایولیوشنری سائیکالوجی، وہ بتا رہی ہیں کہ بھئی ہمارے ڈیسیجنز تو اکثر ایموشنل ریاکشنز یا مینٹل شارٹ کٹس پہ بیسڈ ہوتے ہیں، جو شاید اس سلیکن ایج کے لیے کافی نہ ہوں. اور سورس یہ بھی کہتا ہے کہ ہم انڈیویجولز کے طور پر نہیں بلکہ گروپس میں سوچتے ہیں. وہ گروپ تھنک والی بات، ہاں وہی. اور اس کا ایک ریزلٹ ہے نالج ایلوژن. ہمیں لگتا ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن اصل میں ہم دوسروں کی ایکسپرٹیز پر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ زپ والی مثال دی ہے نا سورس نے. ہاں، کہ لوگ سمجھتے تھے انہیں پتا ہے زپ کیسے کام کرتی ہے، پر ڈیٹیل میں پوچھو تو بتا نہیں پائے. بالکل، اور یہ صرف زپ تک نہیں ہے، بہت سی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے. تو اس گروپ تھنک سے پھر وہ ایکو چیمبرز بن جاتے ہیں جہاں ہم بس اپنی ہی سنتے رہتے ہیں. جی ہاں، اور وہاں ہماری اگنورنس جو چیزیں ہم نہیں جانتے وہ اور گہری جاتی ہیں. پھر ایک اور تھوڑا سا پریشان کن پوائنٹ ہے پاور کا، کہ پاور کیسے سچائی کو ڈسٹارٹ کرتی ہے. اچھا، کیسے؟ دیکھیں، لیڈرز اکثر اتنے بزی ہوتے ہیں اور ان کے آس پاس لوگ انہیں وہی بتاتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں، تو حقیقت تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. سورس کہتا ہے کہ پاور ایک قسم کے بلیک ہول کی طرح سچ کو کھینچ لیتی ہے. انٹرسٹنگ. یہ تو سی ای اوز اور دوسرے لیڈرز پہ بھی اپلائی ہوتا ہوگا نا پھر؟ بالکل.
सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं। और इसका हल सोर्स ये बताता है कि पावर के सेंटर से निकलकर थोड़ा बाहर पेरिफेरी पे जाकर लोगों की सुननी चाहिए। लेकिन जाहिर है वहां भी गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो बेसिकली हमें अपनी इंडिविजुअल इग्नोरेंस को मानना पड़ेगा। शायद इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये तस्लीम करना कि हम सब कलेक्टिवली भी पूरी तरह नहीं जानते। तो अगर हम इतने अनजान हैं तो फिर इंसाफ चैप्टर 16 जस्टिस इसी सवाल को देखता है कि शायद हमारा जो इंसाफ का तसव्वुर है वो आउट ऑफ डेट हो गया है। हाँ, सोर्स ये आर्ग्यूमेंट देता है कि हमारा सेंस ऑफ जस्टिस एवोल्यूशन के दौरान छोटे हंटर गैदरर ग्रुप्स के लिए बना था। लेकिन आज के जो मसाइल हैं, सीरिया की सिविल वॉर ले लें या ग्लोबल वार्मिंग, ये इतने बड़े स्केल पर हैं कि हमारा वो पुराना मॉरल सेंस वो शायद ओवरवेल्म्ड हो जाता है। मतलब वैल्यूज का मसला नहीं है, उन्हें अप्लाई करने का मसला है इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में। बिल्कुल सही। कॉज एंड इफेक्ट इतने घिचपिच हैं कि ये समझना ही मुश्किल है कि हम अनजाने में कहाँ ग्लोबल इनजस्टिसेस में शरीक हो रहे हैं। जैसे वो थर्ड वर्ल्ड स्वेट शॉप्स की बात है या हमारी इन्वेस्टमेंट्स का असर। हाँ, कि वो किन कंपनीज में जा रही हैं जो शायद माहौल को नुकसान पहुंचा रही हूँ। एग्जैक्टली। तो सोर्स कहता है कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना, ये शायद सबसे बड़ी मॉरल ड्यूटी बन गई है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के बड़े जुराइम सिर्फ नफरत या लालच से नहीं, बल्कि इग्नोरेंस और इंडिफरेंस से भी हुए हैं। लेकिन ये सिंसियर एफर्ट टू नो, ये है क्या असल में? ये डिसाइड करना भी तो मुश्किल है ना। दुनिया हमारे दिमाग के लिए जो हंटर गैदरर दौर में इवॉल्व हुआ, शायद बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। सही कह रही हैं आप। और इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए लोग अक्सर 4 तरीके इस्तेमाल करते हैं सोर्स के मुताबिक। या तो मसले को छोटा करके देखते हैं, डाउन साइजिंग। हाँ, या फिर किसी एक टचिंग ह्यूमन स्टोरी पर फोकस कर लेते हैं जो पूरे मसले की जगह ले लेती है, जैसे वो रोकिया की कहानी का जिक्र है। अच्छा। तीसरा, कंस्पिरेसी थ्योरीज बना लेना कि कोई पोशीदा हाथ है सबके पीछे। और चौथा, किसी डॉगमा या लीडर पर बस आंखें बंद करके भरोसा कर लेना। तो ये सब तरीके असल में कम्प्लेक्सिटी को फेस करने से भागना है। हाँ, एक तरह से उसे डिनाई करना है। ग्लोबल मसाइल के लिए तो शायद ग्लोबल कम्युनिटी चाहिए, जो अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है। और ये सच की बात हमें सीधा चैप्टर 17 पे ले आती है, पोस्ट ट्रूथ। सवाल ये है कि क्या हम वाकई एक नए पोस्ट ट्रूथ दौर में हैं, जहां सच झूठ का फर्क खत्म हो गया? सोर्स का जवाब बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि नहीं, इंसान हमेशा से ही पोस्ट ट्रूथ स्पीशीज रहा है। हमेशा से? वो कैसे? देखें, होमो सेपियंस की ताकत ही इसमें है कि हम फिक्शंस बना सकते हैं और उन पर यकीन कर सकते हैं। ऐसी कहानियां जो टेक्निकली सच नहीं, लेकिन जिन पर यकीन करके हम बड़े पैमाने पर कोऑपरेट कर पाते हैं। मजहब, कौम, पैसा, आइडियोलॉजीज, ये सब इसी की मिसालें हैं। तो फेक न्यूज कोई नई बात नहीं हुई फिर? बिल्कुल नहीं। सोर्स ने कई मिसालें दी हैं। रशिया का क्राइमिया इन्वेजन को डिनाई करना, या हिस्ट्री में देखें तो जापान का मेंशू को स्टेट बनाना। ज़ायनिस्ट स्लोगन था अ लैंड विदाउट अ पीपल, या वो सदियों पुरानी ह्यू ऑफ लिंकन की ब्लड लाइबल वाली कहानी। ये सब फिक्शंस थे जो चले। यहाँ तक कि कंपनीज भी तो ग्रांट्स के जरिए फिक्शंस बनाती हैं, जैसे कोका कोला और हेल्थ का कनेक्शन, जो शायद उतना सच ना हो। एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये है कि सच्चाई और पावर हमेशा साथ साथ नहीं चलते। अक्सर यूनिटी के लिए, ग्रुप कोहेजन के लिए सच्चाई को कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोशिश ही छोड़ दें सच जानने की, या सब कुछ ही फेक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसका मतलब है कि हमें और ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा अपनी इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में। उन्हें वेरीफाई करना पड़ेगा। सोर्स 2 सिंपल रूल्स बताता है। क्या है वो? पहला, रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए पैसा खर्च करने को तैयार हों। अगर कोई चीज फ्री है तो हो सकता है कि आप खुद प्रोडक्ट हो। ये तो सोशल मीडिया के लिए बहुत रेलेवेंट है। बिल्कुल। और दूसरा, अहम इश्यूज पर सिर्फ न्यूज हेडलाइंस या सोशल मीडिया नहीं, बल्कि साइंटिफिक लिटरेचर भी पढ़ें। पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स, एकेडमिक बुक्स। और साइंटिस्ट को भी चाहिए कि वो पब्लिक डिबेट्स में हिस्सा लें। अच्छा, तो ये सच्चाई और फिक्शंस की बात हमें आखिरी चैप्टर की तरफ ले जाती है, जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, चैप्टर 18, साइंस फिक्शन। कि फ्यूचर शायद वैसा नहीं जैसा हम मूवीज में देखते हैं। हाँ, और सोर्स कहता है कि साइफाई शायद आज का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिस्टिक जॉनरा है, क्योंकि ये एआई, बायो इंजीनियरिंग जैसी नई चीज़ों के बारे में
عام لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کو، ان کے خیالات کو شیپ کرتا ہے۔ لیکن سورس ایک غلطی کی نشاندہی کرتا ہے جو سائی فائی اکثر کرتا ہے۔ جی وہ ہے انٹیلیجنس اور کانشیسنس کو کنفیوز کرنا۔ انٹیلیجنس مطلب مسئلے حل کرنے کی صلاحیت، اور کانشیسنس مطلب محسوس کرنے کی صلاحیت، جیسے خوشی یا دکھ۔ سائی فائی اکثر ان دونوں کو ملا دیتا ہے، اور اس سے پھر وہ روبوٹ ہم پر قبضہ کر لیں گے والا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، جبکہ سورس کہتا ہے کہ اصل خطرہ شاید یہ نہ ہو، بلکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو امیر اور غریب یا ایلیٹ اور ماسس کے درمیان فرق بڑھ رہا ہے، وہ زیادہ بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور موویز جیسے دا میٹرکس یا دا ٹرومن شو وہ ایک آئیڈیا دیتی ہیں کہ ہم کسی ایلیوژن سے نکل کر آتھینٹک ریالٹی تک پہنچ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آتھینٹسٹی شاید خود ایک myth ہے، ایک فکشن ہے۔ ہم تو پہلے ہی ایک قسم کے باکس میں ہیں، ہمارا اپنا دماغ، ہماری سوسائٹی کے بنائے ہوئے فکشنز۔ ایک میٹرکس سے نکل کر شاید صرف ایک بڑا میٹرکس ملتا ہے۔ تو پھر ریالٹی کیا ہے؟ سورس اشارہ کرتا ہے انسائیڈ آؤٹ فلم کی طرف، کہ شاید ہم کوئی ایک آتھینٹک سیلف نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اندر مختلف، کبھی کبھی کانفلکٹنگ بائیو کیمیکل میکنزمز کام کر رہے ہیں، جوائے، سیڈنس، اینگر وغیرہ۔ ہمارا ہر ایکسپیرینس تو ہمارے جسم اور دماغ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ درد، خوشی، محبت، یہ سب ریئل ہیں، چاہے باہر کی دنیا سے آئیں یا کمپیوٹر سگنل سے۔ تو اس لحاظ سے سورس کہتا ہے کہ ایلڈوس ہکسلی کی بریو نیو ورلڈ شاید سب سے زیادہ پروفیٹک تھی، میٹرکس سے بھی زیادہ۔ ہاں، کیونکہ بریو نیو ورلڈ ایسی دنیا دکھاتی ہے جہاں ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی، ڈرگز جیسے سوما، سب کو ہمیشہ خوش رکھتی ہے۔ لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ سچائی، خوبصورتی، آزادی، اسٹرگل، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ مونڈ اور جان دا سیوج کا ڈائلاگ اسی ٹینشن کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ کہ کیا ہم خوشی کے لیے ناخوش ہونے کا حق چھوڑنے کو تیار ہیں؟ بالکل، اور ہکسلے تو اسکیپ کی پاسبلٹی پر بھی سوال اٹھاتا ہے، کیونکہ اگر ہم بھاگنا چاہتے ہیں تو ہمارا سیلف، ہماری اپنی ذات، وہ بھی تو اسی میٹرکس کا حصہ ہے۔ تو میٹرکس سے بھاگنے کے لیے خود سے بھاگنا ہوگا شاید، اور سورس آخر میں یہ کہتا ہے کہ شاید یہی اپنے سیلف کی اس نیرو ڈیفینیشن سے باہر نکلنا، اسے وسیع کرنا، 21 سینچری میں ایک ضروری سروائیول سکل بن جائے۔ ہم آج 21 لیسنز فار دا 21 سینچری کے پارٹ وی ریزیلینس پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر یہ چیلنج کہ جب پرانی کہانیاں، وہ نیریٹیوز کام نہ کریں اور کوئی نئی واضح شکل بھی نہ ہو، تو اس دور میں کیسے جیا جائے؟ بالکل، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ تعلیم، زندگی کے معنی اور خود شناسی جیسے کانسیپٹس کیسے بدل رہے ہیں۔ ٹھیک، تو آئیے چیپٹر 19 ایجوکیشن سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ بھئی 2050 یا 2100 کی دنیا کیسی ہوگی؟ کون جانے، مطلب ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، بائیو انجینئرنگ، برین کمپیوٹر انٹرفیسز، کچھ یقین سے کہنا بہت مشکل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پرانا تعلیمی ماڈل تھا، جو خاص سکل سکھاتا تھا، وہ اب اتنا ریلیونٹ نہیں رہا؟ ہاں بالکل، آج مسئلہ انفارمیشن کی کمی کا نہیں ہے، آج انفارمیشن کا اوور لوڈ ہے۔ اصل چیلنج ہے غلط معلومات سے، فضول چیزوں سے بچنا۔ اچھا، ہمیں ضرورت ہے انفارمیشن کو سمجھنے کی، اہم اور غیر اہم میں فرق کرنے کی صلاحیت کی، اور سب سے بڑھ کر ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنانے کی۔ یہ صرف ڈیٹا ایبزارب کرنا نہیں، بلکہ سینس میکنگ ہے۔ اسی لیے شاید 4 C's پر اتنا زور دیا جا رہا ہے، رٹے لگانے کے بجائے۔ کریٹیکل تھنکنگ، جی کمیونیکیشن، کولیبوریشن اور کریٹیوٹی۔ ہاں، تو ان پر اتنا زور کیوں ہے؟ دیکھیں، اس لیے کہ یہ وہ بنیادی صلاحیتیں ہیں جو ہمیں غیر یقینی حالات میں، انسرٹینٹی میں مدد دیتی ہیں۔ کریٹیکل تھنکنگ سے آپ معلومات کو جانچتے ہیں، ہے نا؟ صحیح۔ کمیونیکیشن سے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں، کولیبوریشن سے مل کر مسئلے حل کرتے ہیں، اور کریٹیوٹی سے نئے راستے نکالتے ہیں جب پرانے کام نہ آئیں۔ یہ فلیکسیبل ٹولز ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ایڈیپٹیبلٹی یعنی لچک کی بات ہوئی کہ ہم بدلتے حالات کے مطابق خود کو کتنا ڈھال سکتے ہیں۔ بالکل، شاید سب سے اہم قابلیت یہی ہوگی، تبدیلی کو قبول کرنا، مسلسل نئی چیزیں سیکھنا، اور انجان حالات میں اپنا ذہنی توازن برقرار رکھنا۔ ہو سکتا ہے ہمیں اپنی زندگی میں کئی بار خود کو ری انوینٹ کرنا پڑے، مطلب بالکل نئے سرے سے خود کو بنانا پڑے۔ اور جو پرانا تعلیمی نظام ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں کرتا؟ نہیں، وہ تو ایک طرح کی فیکٹری پروڈکشن لائن جیسا تھا نا، وہ اس قسم کی فلوئڈٹی کے لیے نہیں بنا۔
ایک اور نکتہ یہ تھا کہ شاید بڑوں کی باتوں پر، ان کے مشوروں پر اب اتنا زیادہ انحصار نہیں کیا جا سکتا. ان کی سمجھ شاید پرانی ہو گئی ہو. ہاں، یہ ایک مشکل بات ہے، لیکن سچ ہے، ان کی دنیا بہت مختلف تھی، اور ٹیکنالوجی وہ مددگار تو ہے، لیکن ایک خطرہ بھی ہے. خطرہ؟ کس طرح کا؟ یہ ہیکنگ ہیومنز والی بات، مطلب الگوریدمز جو بڑی کمپنیاں، سوشل میڈیا، حکومتیں استعمال کرتی ہیں، وہ ہمارے بارے میں اتنا ڈیٹا جمع کر رہی ہیں کہ وہ ہم سے بہتر سمجھنے لگیں. اوہ، وہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہمیں کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے، کیا چیز ٹریگر کرتی ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں مینیپولیٹ کرنا شروع کریں، وہ جو پرانا یونانی قول تھا نا، نو تھائی سیلف، خود کو جانو، وہ آج پہلے سے کئی زیادہ اہم ہو گیا ہے. یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے. اچھا، تو یہ ہمیں اگلے چیپٹر پر لاتا ہے، چیپٹر 20، میننگ. یہاں بات ہو رہی ہے کہ انسان زندگی میں معنی، مطلب میننگ، کہانیوں کے ذریعے ڈھونڈتا ہے. جی بالکل، کوئی مذہبی کہانی، کوئی قوم پرستی کی، کوئی اور نظریہ. یہ کہانیاں ہمیں ایک کردار دیتی ہیں، ایک شناخت دیتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی بڑی چیز کا حصہ ہیں. لیکن کتاب یہ کہتی ہے کہ ضروری نہیں یہ کہانیاں سچی ہوں. ہاں، یہی تو اصل نکتہ ہے. اور ان کہانیوں کو حقیقی محسوس کروانے میں رسومات، ریچولز کا بڑا ہاتھ ہے، خاص طور پر قربانی، سیکریفائس کا. قربانی کا؟ وہ کیوں؟ کیونکہ تکلیف یعنی سفرنگ سب سے زیادہ حقیقی محسوس ہوتی ہے. جب ہم کسی کہانی کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں تو وہ کہانی بھی ہمیں زیادہ سچی لگنے لگتی ہے. اچھا، یہ تو گہری بات ہے. یہ بھی ذکر ہے کہ لوگ اکثر ایک سے زیادہ، بعض اوقات متضاد کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں، جیسے کوئی آئیڈینٹی پورٹ فولیو ہو ان کے پاس. بالکل، اور لبرلزم نے تو ایک طرح سے کہانیوں کا سپر مارکیٹ بنا دیا ہے، جہاں سب سے بڑا معنی ہے انتخاب کی آزادی، چوائس. لیکن پھر سائنس آتی ہے اور لبرلزم کی اپنی کہانیوں کو چیلنج کرتی ہے، جیسے فری ول یعنی آزاد مرضی. اور دی سیلف یعنی میں کا تصور. بائیولوجی اور نیورو سائنس کہتی ہیں کہ ہمارے احساسات، ہماری خواہشات، ہمارے فیصلے، یہ سب دماغ اور جسم کے اندر کیمیائی اور برقی عوامل یعنی بائیو کیمیکل پروسیسز کا نتیجہ ہو سکتے ہیں. تو کیا ہمارا ارادہ واقعی آزاد ہے؟ اور کیا یہ میں، جسے ہم اپنی ذات سمجھتے ہیں، یہ واقعی کوئی ٹھوس، مستقل چیز ہے، یا یہ بھی ذہن کی بنائی ہوئی ایک کہانی ہے؟ اگر کہانیاں اتنی غیر یقینی ہیں تو پھر حقیقت کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے؟ کتاب میں تکلیف یعنی سفرنگ کا ذکر ہے. ہاں، کہ کیا کوئی کہانی، کوئی نظریہ، کوئی قوم تکلیف محسوس کر سکتی ہے؟ نہیں، صرف جاندار انسان یا جانور تکلیف محسوس کر سکتے ہیں. تو جب ہم الفاظ سنیں جیسے قربانی، ابدیت، پاکیزگی، تو ہوشیار ہو جائیں. اکثر یہ الفاظ ایبسٹریکٹ خیالات کو حقیقی انسانوں کی تکلیف سے زیادہ اہم دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو شاید معنی کی تلاش کا جواب کوئی نئی کہانی نہیں، بلکہ تکلیف کا مشاہدہ ہے، یہ سمجھنا کہ وہ کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس سے کیسے نکلا جائے. اور یہ مشاہدے والی بات ہمیں سیدھا چیپٹر 21 میڈیٹیشن پر لے آتی ہے. یہاں مراقبے کو، خاص طور پر وپاسنا جیسی تکنیک کو ایک عملی طریقے کے طور پر پیش کیا گیا ہے. جی، مذہب سے ہٹ کر ذہن کا براہ راست مشاہدہ کرنے کا ایک طریقہ. کہانیوں اور فیصلوں سے پرے ہٹ کر صرف جو ہو رہا ہے اسے دیکھنا، جیسے سانس یا جسمانی احساسات، سینسیشنز. اس کا مقصد کیا ہے؟ مرکزی خیال یہ ہے کہ ہماری بہت سی ذہنی تکلیف ہمارے ذہن کے خودکار رد عمل، آٹومیٹک ریاکشن سے پیدا ہوتی ہے. یہ رد عمل احساسات پر مبنی ہوتے ہیں. جیسے کسی احساس کو فوراً پسند کر لینا اور اسے پکڑے رکھنے کی خواہش، کریونگ، یا کسی احساس کو ناپسند کرنا اور اسے بھاگنے کی کوشش، اورورژن. مراقبہ ان پیٹرنز کو، ان عادتوں کو صرف آبزرو کرنے میں مدد دیتا ہے، بغیر ریاکٹ کیے. اچھا، صرف دیکھنا؟ ہاں، جسٹ آبزرو، حقیقت کو دیکھنا جیسی وہ ہے. تو یہ پھر وہی نو ڈائی سیلف والی بات ہو گئی، خود کو جاننے کا ایک عملی ذریعہ، خاص طور پر اس دور میں جب الگوریدم ہمارے ذہنوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرح سے ہاں، یہ سائنسی تحقیق کا متبادل نہیں ہے، بلکہ اس کا تکملہ ہے، کمپلیمنٹری ہے. جیسے کوئی سرنگ دونوں طرف سے کھودی جا رہی ہو. سائنس باہر سے ذہن کو سمجھ رہی ہے، میڈیٹیشن اندر سے اسے جاننے کا ایک راستہ فراہم کرتا ہے.
اس سے پہلے کہ ٹیکنالوجی ہمارے ذہن کے بارے میں سب فیصلے کر لے، بہتر ہے ہم خود اسے سمجھ لیں۔ تو پھر آخر میں سوال یہ نہیں بچتا کہ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ شاید یہ کہ تکلیف سے کیسے نکلا جائے، اور کیا اس میں کہانیوں سے ہٹ کر حقیقت کا براہ راست مشاہدہ، خاص طور پر اپنے ہی ذہن کی حقیقت کا مشاہدہ مددگار ہو سکتا ہے۔